اگلے 4 سال کا امریکہ کیسا ہوگا؟ ٹرمپ امریکہ کے گلوبل امیج میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ ہم ان تمام معاملات پہ بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے اور مختلف امریکی اخبار یہ لکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں سوسائٹی میں بہت زیادہ خوف ہے، اور انفیکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہی یہ خوف ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے ٹیک بلینئرز ہیں، کارپوریٹ جائنٹس ہیں جو اب اپنی وابستگی تبدیل کر رہے ہیں۔ پہلے وہ ڈیموکریٹس کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب وہ مجبور ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے میں، جن میں جیف بیزوس کا نام ہے، مارک زکربرگ کا نام ہے۔ تو کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی خوفناک ہوگی پالیسیز ریپبلکنز کی اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ دیکھیں، امریکہ تو بہت پولرائزڈ ہے اس وقت، اور ہم نے اس الیکشن میں بھی دیکھا کہ ایک پولرائزڈ نیشن تھا۔ تو اس پولرائزیشن کا ہی یہ پہلو ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن صرف ان کی اندرون پالیسیز میں صرف ٹیکنالوجی اور ٹیک بلینئرز کا دخل نہیں ہوگا نا۔ سب سے بڑا جو پلانک تھا ان کا، الیکشن پلانک، جس پہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک انہوں نے الیکشن جیتی ہے، وہ ہے امیگریشن اور ڈیپورٹیشنز آف انلیگل امیگرنٹس ان امریکہ۔ تو اس پہ میرا خیال ہے جو خوف ہے وہ واقعی اٹس ریئل، اینڈ دیکھنا اب یہ ہے کہ کس حد تک صدر ٹرمپ جاتے ہیں ان امپلیمنٹنگ ہز پالیسی، بیکاز یہ تو انہوں نے بار بار کہا ہے کہ میں ہزاروں میں لوگوں کو ڈپورٹ کروں گا۔ ملیحہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کیونکہ پہلے جب ان کا پہلا ٹرم تھا اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی، لیکن اس پہ اپلائی اس طریقے سے نہیں کیا تھا، اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں آؤں گا پہلے دن جو امیگرنٹس ہیں ان کے خلاف پالیسی بنائی جائے گی اور ان کو جو ہے ملک سے نکالا جائے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں، کہنا ایک چیز ہوتی ہے اور کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ وہ الیکشن جیتے ہیں اس ایشو پہ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب آلریڈی رپورٹس کچھ آ رہی ہیں کہ کچھ ریاستوں میں وہاں پر ریڈز ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اگر پہلے سے ہی اتھارٹیز جو ہیں وہ ایکشن لے رہی ہیں تو اس کا خطرہ تو ضرور ہے کہ ہی ول امپلیمنٹ سم تھنگ لائک دس۔ رائٹ، اور صرف جو امریکہ میں لوگ ہیں وہ پریشان نہیں ہیں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی حلف اٹھایا نہیں ہے، اور وہ خود بھی اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں اپنے جو حلیف کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے، یا پھر جو اپنے ہمسائے ممالک ہیں جن سے اچھے تعلقات رہے امریکہ کے، ان کے حوالے سے بھی۔ مثال کے طور پہ آپ نے شاید دیکھا ہو ایلن مسک، جو کہ اوبویسلی ان کی ایک ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم کہتے تھے میک امریکہ گریٹ اگین، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ میک یورپ گریٹ اگین کا وقت آ گیا ہے، اور یورپین ممالک کے حوالے سے وہ مسلسل بیانات دے رہے ہیں، اور جو بھی دائیں بازو کی وہاں پہ لیڈرز ہیں ان کی سپورٹ میں کھل کر آ رہے ہیں۔ اس مداخلت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ایک پہلو تو یہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایلون مسک جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، ٹرمپ کے خود بہت ہی پرووکیٹو سٹیٹمنٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں گرین لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا، اگر میں ملٹری فورس بھی مجھے استعمال کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ لیکن دوسرا پہلو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر ٹرمپ کی انٹرونشن نہ ہوتی تو اس وقت جو غازہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے وہ نہ ہو پاتا۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ جلد از جلد مذاکرات کرانا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی بند ہو۔ ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں ہمیں اس پہلو پہ بھی تھوڑا سا نظر ڈالنی چاہیے چین کے ساتھ۔ دیکھیں، ٹاپ پرائیورٹی جو فارن پالیسی کی ہوگی ٹرمپ کی، وہ چین ہوگا۔ سو اس حوالے سے دیکھیں، ٹرمپ نے ایک انپریسیڈنٹڈ سٹیپ لیا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی کو انوائٹ کیا اپنی انوگریشن پہ۔ پریزیڈنٹ شی تو نہیں گئے، لیکن چائنا کا وائس پریزیڈنٹ جا رہا ہے ان کے انوگریشن پہ، اور ٹرمپ نے پریزیڈنٹ شی سے ٹیلی فون پہ بات کی انوگریشن سے پہلے۔ تو میں سمجھتی ہوں ہمیں اس پہ بھی فوکس رکھنا چاہیے۔ دس از ٹھیک ویری ہے، انٹرسٹنگ ملیحہ صاحب، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ چین کے حوالے سے انہوں نے کئی بیانات دیے، لیکن اب وہ جو پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے وہ جا رہے ہیں ان کی حلف برداری پہ، پیوٹن سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار وہ کر چکے ہیں، اور روایتی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں حریف ہیں، رشیا اور امریکہ۔ پھر نارتھ کوریا کے حوالے سے وہ چاہتے کہ تعلقات بہتر ہوں، اس کا بھی وہ اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو یورپین کنٹریز ہیں یہ تو روایتی طور پہ اتحادی رہی ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف بیان دینا یا وہاں پہ جو دائیں بازو کے لیڈرز ہیں ان کی سپورٹ کرنے کا، اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی انہوں نے پہلی ٹرم میں بھی، دیکھیں ٹرمپ کنسسٹنٹلی کہتے آ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یورپین ملک جو ہیں وہ اپنے ڈیفنس کے لیے خود پیسے خرچیں، نہ کہ صرف امریکہ پہ ڈیپینڈ کریں۔ تو تنقید کا تو نشانہ وہ کب سے بناتے رہے۔ پھر انہوں نے نیٹو پہ بھی سوال اٹھایا تھا لاسٹ ٹرم میں بھی
کہ کیا نیٹو کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. تو اگین ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ریٹرک ایک چیز ہوتی ہے اور پھر ایکشن، پالیسی ایکشن ایک اور ہوتا ہے. تو یس، یہ ضرور ہے کہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دی ہیں انہوں نے اور ان کی ٹیم ممبرز نے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اصل پالیسی وہ کیا اختیار کرتے ہیں. اور بٹ یہ ضرور ہے جو آپ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یورپ بہت ہی نروس ہے اس وقت. یورپ کافی شیکن اپ ہے اور بیکاز ان کو نہیں پتا کہ کس حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جائیں گے ان سٹیٹمنٹس کو ٹرانسلیٹ کر کے پالیسی میں. اور ویسے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جو سٹیٹمنٹس انہوں نے دیے، چاہے وہ جرمنی کے الیکشنز کے حوالے سے ہوں، فرانس میں الیکشنز کے حوالے سے ہوں، وہاں پہ جو لیڈرز کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کی جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، کیا واقعی یہ صرف بیانات رہیں گے کہ عمل دخل بھی ہوگا وہاں پہ آپ کو لگتا ہے ان کی پالیسیز کا؟ شہزاد گلوبل سٹیبلٹی اس پہ مبنی نہیں ہے. گلوبل سٹیبلٹی مبنی ہے امریکہ اور چین کے تعلقات کے درمیان. تو یورپ کے بارے میں وہ جو مرضی کہتے رہیں، اصل چیز جو کہ دنیا پہ اثر انداز ہوگی وہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چین کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے اور پھر چین کا رسپانس کیا ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وی شوڈ ناٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ بائی سم پروووکیٹو اسٹیٹمنٹس. وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں اس پہ بھی فوکس رکھنا چاہیے. بٹ دا ریئل ایشو از the future relationship between the United States and China. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ماضی میں ایک پالیسی، خارجہ پالیسی یا تجارتی پالیسی رہی ہے یو ایس کی چائنا اور دیگر ممالک کے ساتھ، اس سے کوئی بہت زیادہ بڑا ڈپارچر ہوگا، کوئی بہت زیادہ تبدیل ہوگا یا کنسسٹنٹ ہی رہے گا؟ دیکھیں شہزاد، ٹرمپ نے کہا تو ہے کہ وہ ٹیرفز انکریز کرنا چاہتا ہے چائنا کے امپورٹس پہ اور ملکوں کے بھی امپورٹس پہ جن کا ٹریڈ سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ. لیکن اگین اگر وہ واقعی یہ کرتے ہیں تو وہ تو پھر پرابلم ہو جائے گی امریکن کنزیومر کے لیے، بیکاز اس سے تو انفلیشن ہوگی، زیادہ بڑھے گی. انفلیشن از آلریڈی دیر ان امریکہ. تو وہ ان کو پھر یہ بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ وہ امریکن پبلک پہ تو نہیں نا بوجھ ڈالنا چاہتے. تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک وہ کرتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک وہ اتنے ایکسٹریم پہ جائیں گے جتنا کہ ان کے کیمپین ریٹرک نے سجیسٹ کیا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو غزہ جنگ بندی کے حوالے سے آج اس کی شروعات ہو چکی ہے، اس کا اعلان 3 سے 4 روز پہلے ہوا تھا. جو فرسٹ فیز ہے جس میں جو یرغمالی ہیں ان کا ایکسچینج ہوگا. آپ کو یہ جو پیس ٹریٹی ہے یہ کتنا اس وقت آپ کو سالڈ نظر آ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اس پر پابند ہوگا اس کا، اور ماضی کی طرح کیا ہم یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کو بریچ کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو بہت انسرٹن ہے، بہت بے یقینی ہے. ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے. اصل چیز تو ہوگی اگر یہ سیز فائر ہولڈ کرتا ہے، برقرار رہتا ہے فار دا فرسٹ فیز. پہلا فیز کو 6 ہفتے کا ہے. اس کے بعد مذاکرات شروع ہوں گے اس سیز فائر کو پرماننٹ بنانے کے لیے، اور اس کے بعد جا کے پھر پتہ چلے گا کہ آیا جنگ واقعی بند ہو سکتی ہے آن اے پرماننٹ بیسس یا نہیں. پھر یہ کہ دا فیوچر آف پیلسٹائن، میرا خیال ہے کہ یہ جو نسخہ جو کہ یو این مختلف ریزولوشنز نے انڈورس کیا 2 اسٹیٹ سولوشن کا، دیکھنا ہے بیکاز اس سے اسرائیل تو ہٹ چکا ہے. تو آیا ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینی ریاست قائم ہو سکتی کہ نہیں. دیکھیں ایک ہی ہے کی ٹو ڈیوربل پیس مڈل ایسٹ میں، اور وہ ہے این انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ. اگر آگے جا کے وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں بنتی اس طرح سے ریاست، تو پھر تو مڈل ایسٹ ہمیشہ کسی نہ کسی جنگ میں ملوث رہے گی. صحیح. تو سلوشن جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے، اس کے علاوہ معاملات آپ کو نہیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے؟ سولوشن از این انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ ہمارے ساتھ موجود تھی.